السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محمد است میں خواہم خدا را، خدایا است عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ذوق رکھو سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی تابع رسول نہیں، لگتا حق کرے وہ قبول نہیں۔ خاتم الانبیاء کی ذات وہم و گماں سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لا جواب ہے۔ محترم المقام، واجب الاحترام شرفائے ملت، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دعا فرمے سو کہ اللہ رب العزت اس عاجز نو کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق بخشے۔ جڑی جڑی بات میری زبان چگلے او صحیح ہوئے، اللہ رب العزت اس دوتے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، اے پروگرام ایصال ثواب دا پروگرام ہے۔ قابل قدر محترم خدا بخش صاحب، محترم محمد اسماعیل صاحب دی بیٹی، اللہ رب العزت انہیں دے درجات نو بلند فرماوے، اللہ رب العزت انہیں کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ زندگی احمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، عارضی تے مختصر زندگی ہے۔ اگو والی زندگی اور مستقل زندگی ہے، اور نہ ختم تھی وجہ والی زندگی ہے۔ جس نبی دے عاشق ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ نبوت اندر بیٹھن، صحابی آندے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقل مند کہہ کو آدھن، سیانہ بندہ کہہ کو آدھن، دانا کہہ کو آدھن۔ اگر کوئی سالے کو لو پوچھے اسا کے سردار دا نا گنوں، نواب دا نا گنوں، لیکن نبی ایسے مقام تے فیض ہوں دے جس دی نگاہ دہائیں جہانے تے ہوں دی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، میرے نزدیک عقل مند شخص ہوئے، دانا ہوئے، سمجھدار ہوئے، جیرا مرن کو پہلے مرن دی تیاری کرے۔ میرے دوستو، خوش بخت بندے ہوئے جیرے مرن کو پہلے مرن دی تیاری پہ کریں دن۔ اسا لوگ اپنے گریبانہ دی بھی جھانک کے دیکھو، اسا کتنے لوگ ہیں جیرے مرن کو پہلے مرن دی تیاری پہ کریں دے ہیں۔ مرن کو پہلے مرن دی تیاری اللہ دا قرآن ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اور حضور دا فرمان ہے، صحابہ تے اہل بیت دا نقش قدم ہے۔ میرے دوستو، میں تو صاحب آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ پڑھیے، جے کو سورت ملک آدھن، تبارک الذی بیدہ الملک، سورت ملک حضرت انس فرمیدن میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، جیڑا بندہ سورت ملک دنال تعلق جڑیں دے، جیڑا بندہ سورت ملک دی تلاوت کریں دے، جیرلے او بندہ دنیا تروسہ تین دے، سب تو وڈی سفارشی قرآن مجید دی سورت ملک ہو دی۔ میرے دوستو، ایک واقعہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اس دی روایت حضرت انس فرمائے دے، میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے، بارہا مرتبہ تو آتا بیٹھا تاکہ ترے دل منور تھی ونجن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، ایک بندہ دنیا تو رخصت ہے تے جلے قبر دے اندر گئے تے میرے دوستو اے رب دا کلام اپنی اصلی حالت دے اندر آگئے، سورت ملک دے نال تعلق ہا، پیار ہا، محبت ہا، پردہ ہا تے سورت ملک دی تلاوت کریں دا ہا۔ سورت ملک اپنے حسین و جمیل جسم دے نال آگئیے، اپنی اصلی حالت دے اندر آگئیے تے او قبر دے دروازے تے آگے کھڑ گئیے۔ رب دے ملائکہ حساب کتاب گھیرن دی خاطر آئین، ریجن تے ایک دربان کھڑے، ایک چوکیدار کھڑے، او آدھے تو کوئی دے آمن دی اجازت کہنی، جلے ہوا کہ آمن دی اجازت کہنی، ہوا کہ تو کون نہیں، ہوا کہ میں سورت ملک ہاں، ہوا کہ ساکتا رب دا حکم ہے، ہوا کہ انت سورت ملک، ہوا کہ میں سورت ملک ہاں، ہوا کہ تو سورت ملک ہی ساکو رب دا آرڈر ہے، اے میرا دوست ہے، میرا محبت کریں دہا، میرا پیار کریں دہا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، جلے آپا زندر تقرار شروع تھے، رب دے ملائکہ آدن جا رب کو لو فیصلہ کراؤں، اللہ پاک جرا حکم دے تو آدھی اندر نہ ونجو، حساب کتاب نہ گھنو، رب دا آرڈر ہے، حساب کتاب گھنو، جیسا رب دا حکم مننے، وہ آدھے میں رب دا کلام ہاں، میں رب دی گفتگو ہاں، اس سورت ملک بھی بلے دیئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورت ملک اللہ دی بارگاہ دے اندر گئیے، رب دے ملائکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے اور ون کی عرض پہ کہتے ہیں، یا اللہ اسا حساب کتاب گھن دی خاطر گئے ہیں۔ اے نوجوان سورت ملک سارے سامنے آگئیے، حسین و جمیل بندہ سارے سامنے آگئے، یہ ادھیں دا کوئی حساب کتاب نہ گھنو۔ میرا دوست ذرا توجہ کر تو دل کو منور پیا کرنا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، رب دا کلام، رب دی سورت ملک اللہ کو دیئے، یا اللہ اے بندہ میرا دوست تھا، تو سائیں کو حساب کتاب واسے بھیجے۔ اللہ سی فرمائے دے بندہ گناہگار ہے، این وجہ کلو ہوا کہ یا اللہ میں انہیں دل دے اندر رکھ دیا، اے روزانہ میری تلاوت کریں دے، میں نال پیار کریں دے، میں نال محبت کریں دے۔ کال دے لوگ انکت چاہ کی آکشن کہ ان دے اندر رب دا کلام ہا، رب دی صورت ملک ہے، ان دے باوجود جہنم پہ چھڑ دے۔ میرا دوست را توجہ کر، رب دا کلام رب دے نال تقرار کریں دے، رب دے نال بحث کریں دے۔ یا اللہ یا تمہو کلام کو جدا کر چھوڑ، یا میری سفارش قبول چکر۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت قرآن، مقام قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ بندے تو سارے سات بولے نہیں بیٹھے گئے، اوہے اللہ جنہیں کو اللہ زبان مفت رہتی ہے، اچھے کو سبحان اللہ۔ آئے اللہ جرا سبحان اللہ کے لئے عمری برکت عطا فرما، آئے اللہ کو حافظ قرآن بنا، آئے اللہ نے بچے کو حافظ قرآن بنا، شان قرآن تے گفتگو پیا کریں نا، تے حضور دی شان پیا دسیں نا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی، رب دا کلام رب جنال پیر پیا کریں دے۔ اے اللہ یا تمہیں کو کلام کو جدا کر چھوڑ، یا میری سفارش قبول کر۔ اللہ پاک فرمائے دے کہ میرا رب دا کلام انہا سفارشی ہے، انہی قبر کو جنت دا باغ بنا دیو۔
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرا دوست رت توجہ کر سورۃ ملک دنال پیار کی کر سورۃ ملک تلاوت کی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے سورۃ ملک واپس آندی آ کے بندے دنال پیار پئی کریں دی اندے ہونٹے دا بوسا پئی گندی اور اے بات پئی آدی دنیا تو میں نال محبت کریں دا میں ہن میں تیرے نال بھی محبت کریں دی میں تیرے نال پیار پئی کریں دی تے سورۃ ملک دنال محبت کی کرو میرے اکابرین محدثین یہ بات فرما گئے پورے قرآن مجید کی تلاوت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے صبح اٹھو با جماعت نماز ادا کرو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے سورۃ یاسین دی تلاوت کرو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی قرآن مجید کی تلاوت کرو اور میرے اکابرین محدثین یہ بات فرما گئے شام کو سمو تو سورۃ ملک پڑھ کے سمو اچھا کو سبحان اللہ یار جن کو اللہ زبان مفت کیا تو سب بولو باقی نہ بولو اچھا کو سبحان اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی اگر سورۃ ملک دی تلاوت کرے سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد گرامی جل رات کو سمے سو اور سمن دے بعد میرے دوستو تو کو وظیفہ پیادہ تھیندا اور تے قیمتی وظیفہ پیادہ تھیندا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پیا بیان کرنا میرے اکابرین یہ بات فرما گئے اگر سورۃ ملک تلاوت کرے سو حضور دے فرمان دے مطابق تلاوت کرے سو بوضو ہو کے سمجھو قبلے طرف کر کے سمجھو سنت دے مطابق سمجھو اللہ پاک میرے دوستو تک سیرا کرے ویسی تجربہ جا کرائے شام کو سورۃ ملک دی تلاوت کرائے چاہ کر کے وضو کر کے بوضو تھی کے سمتھی وائے انشاءاللہ ستے تھے ہی پہ ہو سو تو ایڈا روحاں سیرا وجہ کریں جا ہو سو اللہ پاک تو سیرا کروا رہے سی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرے دوستو رب دے کلام دنال تعلق جوڑو رب دے کلام دنال یاری لا گنو رب دے کلام لا یاری ہوئے تعلق داری ہوئے پیار ہوئے تلاوت کرو جی میں تو تم آدھے نا یا سارا یار خیال کریں آدھے سے کیسے آدھے اے میرا دوست خیال کریں تے میرے دوستو رب دا کلام کل آکسی یا اللہ اے میرا دوست ہے اے میرے نال محبت کرنے والا بندہ ہے پیار کرنے والا بندہ ہے تے تو ہی کہیں لے آگے میری یاری سورۃ رحمان دنال ہے میری یاری سورۃ ملک دنال ہے میری یاری سورۃ اخلاص دنال ہے میری یاری سورۃ فاتحہ دنال ہے میری یاری سورۃ بقرہ دنال ہے میری یاری سورۃ محمد دنال ہے وہ بندے خوشبختن جنہیں دی یاری پورے قرآن دنال ہے آئے اللہ جرا بولے جا سبحان اللہ کہ عمر برکت عطا فرما انہیں مال برکت عطا فرما انہیں اولاد برکت عطا فرما حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرا دوست را توجہ دنا سن کے ونجو میں تو صاحب آپ دل کو منور پیا کرنا تے عظمت قرآن دوتے پیا بولے دا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے نور منازلکم بالصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے افضل عبادت امتی قرات القرآن میری امت دی بہترین بات قرآن مجید دا پڑھنا ہے قرآن مجید پڑھنے والا ایویں جا رب نال پیالے دا ہوئے دنیا دے کاوت گلیں پہلے چڑھی دے جس کاوت دی کلام اللہ نال جاری لگ گئی چومتے اکھا تے پیا رکھی دا اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا خدا اس سینے کو کیویں سڑے تھی جس سینے تے کلام اللہ دا سطرہ موجود ہو سن میرے دوست رب دے کلام اللہ دنال دوستی لو رب دے کلام اللہ دنال یاری لو جس چیز دا تعلق رب دے کلام دنال جڑویں دے ان دا شان تے مقام تے مرتبہ بلند ہوئیں دے ایک پھٹی دا تعلق رب دے کلام دنال جڑیں ان دا شان تے مقام تے مرتبہ بلند ہے ایک لکڑ دا تعلق رب دے کلام دنال جڑیں ان دا شان تے مقام تے مرتبہ بلند ہے ایک غلاف دے کپڑے دا تعلق رب دے کلام دنال جڑیں ان دا شان تے مقام تے مرتبہ بلند ہے جس کاغذ دا تعلق رب دے کلام دنال جڑے ان دا بھی شان تے مقام تے مرتبہ بلند ہے تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے کلام اللہ دا سطرہ موجود ہو سن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روار حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھیسی
یار جلے میری موت وقت قریب ہوئے تو کم کم پہلے دساویں ضرور کیا کریں اللہ تو جائے یار میں تو نہ لینا بیٹھا تو میں نہ الویس ہو سہی وہ کہ یار جلے موت دا وقت قریب ہوئے کم کم اطلاع ضرور دے بھی دسی ضرور میں تیاری کر کے باساں موسیٰ علیہ السلام جنتیے جنت دے خمیر وچوئے جنت انہوں دے فرض ہے وہ جنتی روحاں ہیں لیکن جنتی بندہ بھی آدھے جلے موت وقت قریب ہوئے میں کوئی اطلاع ضرور دے بھی نسی ضرور تاکہ میں تیاری کرے ساں جلے موت وقت قریب ہے توجہ موت وقت قریب ہے اسرائیل علیہ السلام آگئے آئے جو ہیں آکھے نسی تو رب سڑینا پہ ہن رب دی ملاقات پہ وہ کہ میں تے کو آکھا میں کوئی اطلاع دے بھی تو تم بغیر اطلاع دے آکھڑی وہ کہ میں تے اطلاع تو دیتی ہے کئی دفعہ اطلاع دیتی میں وہ کہ میں کو تو کوئی پتہ کہنے میں کو تو کئی اطلاع نہیں ملی وہ کہ فلاں بندہ فوت تھیا پتہ تھا کوئی ہے کہ جیا فلاں بندہ فوت تھیا جیا فلاں بندہ فوت تھے وہ کہ جیا فلاں بندہ فوت تھے وہ کہ جیا وہ کہ یہ تو میری اطلاع ہے وہ فوت تھند رہ گئے یہ اطلاع تو پہنچ رہ گئے انہیں دے جنادے چوائی ہوئے نہ تو ساں تیاری جا کرو یہ تعزیت دے پروگرام دے آئے بیٹھے ہوئے یہ بھی اطلاع ہے آج ونیو تو توبہ کر کے ونیو تو جلے یہ چاڑی چڑھو تو سارے ولی اللہ بن کے پہ دے ہو میرے دوستو آج یہ بات آکھو اے اللہ سارے گناہ معاف فرما اے اللہ سارے تے رحمت فرما سارے گھرانے تے رحمت فرما اے اللہ ساری اولاد تے رحمت فرما جری بچی فوت ہی گئی اے اللہ ان دے درجات رو بلند فرما اے اللہ ان دے والدین کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ ان دے گھرانے تے رحمت فرما اے اللہ ان دے گھرانے تے رحمت فرما اے اللہ سارے گھرانے تے بھی رحمت فرما میرے دوستو زندگی احمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ چند روزہ زندگی ہے عارضی تے مختصر زندگی اللہ پاک نے کلام اللہ دے اندر اے بات واضح طور تے بیان کی تھی رب دا سارا کلام واضح طور تے موجود ہر گھر دے اندر موجود ہر مسجد دے اندر موجود کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے موت ذائقہ چکھنے کل من علیہا فان ہر چیز نے فنا ہونے فنا کو پہلے تیاری اللہ دا قرآن وے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سنت حضور دا فرمانی وے ان دی تیاری تو کو پتہ ہونے کہ گورنمنٹ کیا کی دی کھڑی ہوتی ہے لیسنس چاہ کے آدھی ہے نہیں آدھی ہیلمٹ پا کے ہو ورنہ چلان ہی نہیں جنت ہی جوڑنا چاہتے ہو تو جنت دے واسطے بھی کچھ چیزیں دی ضرورت ہے ان دے واسطے لیسنس دی ضرورت ہے ان دے واسطے کچھ چیزیں دی ضرورت ہے میرا دوست اگر تھا گلو کراچی وینا ہوئے لاہور وینا ہوئے جہاز سے وینا ہوئے یا کہیں چیز وینا سب تو پہلے ٹکٹ دی ضرورت ہے ٹکٹ ہو سی ول سوار تھی سو اندے بعد ویسو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرا دوست را توجہ نہ سن کے ونجو میں تساں باپ دل کو منور پیا کریندا تے پاک مر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات بیان پیا کریندا میرے دوست تو میرے اکابرین یہ بات پڑھا گئے یہ بات سمجھا گئے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے گردن جھکاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سنت کو زندہ کرو اپنی سیرت نبی دے فرمان دے تابع کرو اپنی صورت نبی دے فرمان دے تابع کرو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے 5 وقت نمازاں ادا کرو جیڑی اگو گڈی تے سوار تھی ونے وے او نماز والی گڈی ہے اور اوندا جا ٹکٹ ہو سی حضور دی سنت والا ہو سی کلمے والا ہو سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہو سی اور میرے دوستو کامیابی چاہندے ہو سند چاہندے ہو لیسنس چاہندے ہو میرے دوستو حضور دے ہر فرمان تے گردن جھکو اپنا اٹھن حضور دے فرمان دے تابع کرو اپنا بہمن نبی دے فرمان دے تابع کرو اپنا علامن نبی دے فرمان دے تابع کرو حاکم سین الرحمن نبی دے فرمان دے تابع کرو دنیا دے اندر کامیاب قبر چی کامیاب حشر چی کامیاب میدان قیامت کامیاب تے کامران ہووے سو بس گال تو یہ ہے ساری گال نہیں ہے کہ حضور دے ہر فرمان تے گردن جھکاؤ صحابہ تے اہل بیت دے نقش قدم تے چل دیو دنیا چی کامیاب
قبر چی کامیاب حشر چی کامیاب میدان قیامت کامیاب تے کامران تھی ویسو میرے دوستو لوگ پوچھدن توسوی صاحب کہندے پیچھو ونیو کوئی مولوی آدھے میرے پیچھو آؤ کوئی مولوی آدھے میرے پیچھو آؤ کوئی آدھے سارے پیچھو آؤ اکھائی عبدالستار توسوی دا پتر آیا ہا سارے تعزیت دے پروگرام دے آیا ہا اے بات کرندہ ہا سارے پیچھو نہ آؤ ناکام تھی سو دنیا دی کامیابی چاہدے ہو رب دے کلام دے پیچھو آؤ کہندے پیچھو آؤ اے رب دے کلام دے پیچھو آؤ یہ کامیابی دے راز رب دا کلام ہی رب دا کلام پڑھ دے ہو تے کامیاب پھر رب دا کلام ساڑھے تک پہنچاؤں والے وہ صحابہ تے اہل بیتن حضور دے چشمدید گواہ صحابہ تے اہل بیتن انہیں دی طرز زندگی کو دیکھو وہ پردے کی میں ہن اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان کو دیکھو حضور علیہ السلام میرے دوستوں میں مہینے دی مناسبت نال بھی تھوڑی جی گفتگو کر چھوڑا تاکہ تسا باب دے دلوں کو منور کر چھوڑا اگو مہینہ آنا پہ ذی الحج دا حج والا مہینہ آنا پہ اسد بکرے خرید کرنے ودے ہیں تاکہ میں چاہتا مرحومہ دی قبر جنت دا باغ بن گئی یا کوئی سبحان اللہ اچھا کوئی سبحان اللہ جیرے چاہتے مرحومہ دی قبر جنت دا باغ بن وہ بولو سبحان اللہ میرے دوستو اگر سبحان اللہ کو لفظ سبحان اللہ لفظ کیا ہے اوقات نہیں سوکھا ہے نا انہیں ثواب تک اڑا سانچا ذی الحج دے مہینے ثواب پیادے چاہنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جیرا بندہ 100 دفعہ آکے سبحان اللہ آکو جا کیا لفظ آکے اچھو جی آکو سارے آکو جا یہ چوپل بیٹھے تو صحیح آکو جا سبحان اللہ یہ بڑا قیمتی لفظ ہے اندہ ثواب وے جی میں تسا عربی 100 غلام کو آزاد کر چھوڑا کتنا 100 عربی غلام آزاد کرنا ثواب حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرمائیں دے حضرت انس روایت کریں دے حضرت جابر روایت کریں دے حضرت ابو ہریرہ روایت پہ کریں دے میں جامع بات پہ بیان کریں دا میرے دوستو سبحان اللہ میرے دوستو 100 مرتبہ پڑھو یہ میں سمجھو عربی آزاد پہ کریں دے ہو عربی غلامے کو آزاد پہ کریں دے ہو 100 غلام آزاد پہ کریں دے ہو حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے الحمدللہ کھوتے اتنا بڑا ثواب میں تو صاحب آپ دلے کو منور کر چھوڑا اور ذی الحجہ دی بات پہ کرے دا حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے ایویں سمجھائے کہ اللہ دے راہ دوتے 100 گھوڑے مال دے بھرے ہوئے اللہ دے ناتے عطا مفت پہ دے دے ہیں ہدیہ پیش پہ کریں دے حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے اگر اللہ اکبر دا لفظہ کو میرے دوستو 100 مرتبہ کو ایویں سمجھائے کہ اللہ دے راہ دوتے ایسا 100 اٹھ ذبح پہ کرے دے ہیں سبحان اللہ دی چس آئی نہیں اے اللہ نے سارے دی عمری برکت عطا فرما اچھی اچھی کو سبحان اللہ محسوس نہ کرے میری گال کو جیرے بندے آدھے مرحومہ دی قبر جنت دا باغ مریا کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ آکو الحمدللہ آکو اللہ اکبر حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی میرا دو درت توجہ ناز توڑ کے بنیو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بات فرما گئے جیرا بندہ لا الہ الا اللہ دا بیا ورد کریں دے لا الہ الا اللہ کسرت نال پیا پڑھ دے سارے انبیاء یا لا الہ الا اللہ ودے پڑھ دے جیرا لا الہ الا اللہ دا ورد ودا کریں دے اللہ پاک میرے دوستو زمین تے آسمان دے درمیان جتنا خلائیں اتنا ثواب عطا کرے سی اگر اتنا ثواب چاہتے ہو لا الہ الا اللہ کو کثرت نال پڑھا کرو سبحان اللہ کثرت نال پڑھا کرو الحمدللہ کثرت نال پڑھا کرو اللہ اکبر کثرت نال پڑھا کرو حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے اگو ذی الحج دا مہینہ پیا شروع تھی نے میں کل پرسوں کو پیا شروع تھی نے میں تو صاحب آپ دل کو منور پیا کریں دا حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے ایندہ ہر دیوار میرے دوستو اتنا بہترین دیواری وے اتنا افضل دیواری وے اتنا فضیلت والا دیوارے حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت بی بی سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں حضور علیہ السلام نے ارشاد پہ بیان فرمائیں حضرت ابو ہریرہ پہ فرمائیں دے حضرت جابر پہ فرمائیں دے حضرت معاذ پہ فرمائیں دے حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے جیرا بندہ ذی الحج دا ایک روزہ رکھے دی ایویں سمجھو کہ اللہ کو پورا سال دا ثواب
ثواب عطا کر چڑے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے 9 ذی الحجہ تک تو روزے رکھنے جیرا بندہ میرے دوستو 9 روزے رکھے سی اللہ پاک کو 9 سالے دا ثواب عطا کر چڑے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اتنا بڑا ثواب اتنا بہترین مہینہ افضل مہینہ برکت والا مہینہ شان والا مہینہ اے اللہ مرحوم دی قبر کو جنت دا باغ بنا اے اللہ انہیں والدین کو صبر جمیل عطا فرما اج میں تعزیت دے پروگرام تے آیا بیٹا میں تو صاحب آپ دلیں کو منور پہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے دوستو دیوار جرین اتنے افضل تے فضیلت والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسی فضیلت والی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے دوستو شب قدر دی رات جریے 1000 مہینے کلو افضل رات ہے 1000 مہینے کلو زیادہ ثواب ہے 1000 مہینے کلو بہترین زیادہ ثواب ہے اللہ پاک میرے دوستو ہر رات دا ثواب میرے دوستو شب قدر دے برابر عطا فرمیسی شب قدر دے برابر ثواب نہیں کو سال دے برابر ثواب تو رات کو شب قدر 1000 مہینے کو افضل ثواب اسا صرف بکرے خرید کرنے مدیں بکرے خرید نہیں کرنے بلکہ عبادت بھی کرنی ہے یہ حج والا مہینہ ہے خوش وقت لوگ حج ودے کرنے لبیک لبیک اللہم لبیک دی آواز کھڑے لیندن حرم کعبہ دے در پہنچ چکن اے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں آدھے کھڑن میرا دوست لا شریک تیرا کوئی شریک نہیں آدھے کھڑن میرا دوست اسا اتھا بیٹھے ہیں تو اتھا واج نہیں سکے اے اللہ سارے کو حج والی نصیب چا فرما سارے کو حج نصیب چا کر اے اللہ پر دارتے سارے کو ساری چاہ ساڑھو نہیں کو جرے آکھن سبحان اللہ جرے نا آکھن نے کو اگلے سال 2 سال بہت سانی ہے اللہ میرے دوستو نیکیاں میں مل جائیں تو تو رب دی رحمت دی برسات بھی تھی دیئے تو چوپ کی دی بیٹھے ہوئے اے عظمت والی محفل ہی ہوئے رب دے قرآن کو پڑھن والی محفل ہی ہوئے دیکھو مرنا تو ہر بندے کہیں پہلے تو کہیں بعد آون دی ترتیب ہے ونجن دی کوئی ترتیب کہنے ابا ڈاڈا بیٹھے بیٹی وینی پی ابا کھڑے بیٹا وینا پہ آئے جلے پہلے بچہ آئے وقت جوان تھے وقت شادی تھئیے وقت ابا بنے بڑھن دے بعد ڈاڈا بنے پر ڈاڈا بنے آون دی ترتیب ہے لیکن ونجن دی کوئی ترتیب کہنے تو صاحب آپ لٹھے کئی آج سوشل میڈیا دور ہے کئی شاہجہاں لٹھے سے گھوٹ آندے پہن بس دنیا سے چلے گئے بیوی اپنی سیج اندر بیٹھی ہے دولہ دے آؤں پہلے دنیا دروست تھی میرا دوست زندگی دا کوئی پتہ نہیں میرے والد بزرگوار حضرت العلامہ الحاج محمد عبدالستار صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ اکثر اے بات فرمیدے ہن اے جہان کور تا جہان ہوئے وطن اصلی موت دے بعدے انسان اس جہان دو دے آئے آخرت واسے بڑھاوے تے آخرت واسے محنت کرے اصل لوگ گربانہ دے بھی جہاں کے دیکھوں کتنے لوگ آخرت دی محنت پہ کرے دے آخرت دی کتنے لوگ تیاری پہ کرے دے ہیں ساری زندگی جری گزر دی پہ یہ کیوں پہ گزر دیئے اصل لوگ زندگی گزرے دے پہ ہیں دے کیوں پہ گزرے دے ہیں میرا دوست دنیا دی خاطر محنت ہے دنیا دے مال دے متاع دی خاطر محنت ہے قبر دی خاطر کتنے بڑے محنت کی دی بیٹھے ہوئے میرا دوست قبر دی زندگی اوکھری ہے تو صدا یہ گالا جو قبر دو اکثر کتبے دے لکھا رہے آخری آرام گاہ لکھا گڑے کہنے لکھا رہا ہوندے نہیں تھی یہ آخری آرام گاہ نہیں یہ انتظار گاہ ہے آخری ساری آرام گاہ جنتی ہے کیا ہے آج توسوی کو سن کے وہ دل کو منور پہ کر آخری ساری جگہ کے لیے گھر صدا کتا ہے جنت اصل گھر ہے صدا یہ تا آخری آرام گاہ تے انتظار گاہ ہے کچھ عرصہ قبر جراس میں ان دے بعد انشاءاللہ سارے جنتی جویس میں اتھے سبحان اللہ نوے جا کی تو زیادہ میتلے چوک ٹھیک ہوتے ہیں یہ میں نہ سہیں اچھیوں کو سبحان اللہ میرے دوستو جنت اتنی سوکھی نہیں محسوس نہ کریں جنت اتنی سوکھی ہوئے صحابت اہل بیت بچے یتیم نہ کرا میں نہ بیوے کو بیوہ نہ کرا میں نہ حضرت حسین کرب و بلاج بچے یتیم نہ کرا میں نہ حضرت حسین کرب و بلاج شہید نہ تھی میں نہ اگر جنت اتنی سوکھی ہوئے ہاں میرا دوست جنت تاں سوکھی ہے انہیں صحابہ دے اہل بیت دے گردن جھکو
انہیں دے طریقہ کار کو دیکھو آمدہ پیر لیتو دسا شاہ لیتو دسا حضرت علی المرضی شیر خدا جل اڑدہ ہا اپنے بچے کو اٹھیں دا ہا آدھا نماز 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 دی خاطر آدھا ہا اٹھو نماز پڑھو اٹھو نماز پڑھو نماز دی خاطر آواز لیندہ ہا نماز دی خاطر آدھا ہا نماز پڑھو میرا دوست آپ نماز پڑھو اپنے بالے کو نماز پڑھو میرے دوست میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی کو دیکھو اللہ پاک نے اپنے کلام اللہ دے بات واضح طور تے بیان کی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے آ گئے سرچشمہ ہدایت بن کے آ گئے میں روزانہ اعلان ودا کریں نا میں ہر جات ودا رسے نا کہ مومن دا عقیدہ ہوئے ہوئے جو نبی پاک فرماوے مومن دی خوشی ہوئے ہوئے جو نبی پاک فرماوے مومن دی غمی ہوئے جو نبی پاک فرماوے اللہ دی توحید کو منائے جو نبی پاک فرماوے ختم نبوت کو منائے جو نبی پاک فرماوے رسالت کو منائے جو نبی پاک فرماوے صحابہ کو منائے جو نبی پاک فرماوے اہل بیت کو منائے جو نبی پاک فرماوے میرے دوست وضو کرائے جو نبی پاک فرماوے غسل کرائے جو نبی پاک فرماوے نمازہ پڑھائے جو نبی پاک فرماوے عبادت کرائے جو نبی پاک فرماوے قرآن دی تلاوت کرائے جو نبی پاک فرماوے اللہ اللہ کرائے جو نبی پاک فرماوے حاکم سین الروائے جو نبی پاک فرماوے حج کرائے جو نبی پاک فرماوے عمرہ کرائے جو نبی پاک فرماوے بلکہ تو صحاباب دلیں کو منور کی دی وجہ اپنے گھر ونجائے جو نبی پاک فرماوے اپنے گھر ونجائے جو نبی پاک فرماوے والدنا اللہ جو نبی پاک فرماوے والدنا اللہ جو نبی پاک فرماوے دوہین دی خدمت کرائے جو نبی پاک فرماوے دوہین دا احترام کرائے جو نبی پاک فرماوے دوہین دی خدمت کرائے جو نبی پاک فرماوے میرے دوست تو درہ توجہ کرو تو دل کو منور پیا کرے نا کھانا کھوائے جو نبی پاک فرماوے پانی پیوائے جو نبی پاک فرماوے کپڑے پوائے جو نبی پاک فرماوے سادہ دین پیغام محمد رسول اللہ سادہ دین فرمان محمد رسول اللہ سادہ دین بیان محمد رسول اللہ سادہ دین زبان محمد رسول اللہ اللہ پاک نے کلام اللہ دے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اگر تو کو میرے نال محبت ہے پھر پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھو چلے آؤ اللہ اکبر شان رسالت محمد رسول اللہ صحابہ زندہ باد میرے دوست میں تو صحابہ دلیں کو منور پیا کریں دا کر چھوڑائیں بس کریں جا سارے ہیں پاور بریکاں انہیں مولوی جنہی سے نات جو شروع کرنا نات ہی نہیں مک دی آئی کیا سارے مولوی سارے ناتاں پکائی ودن اسا وہ تونس میں جاکو ناتاں نہیں بھی آئیاں نات خان دا کم میں ناتاں پڑھانا عالم دا کم میں تقریر کرانا سارے عالم ناتاں پکائی ودن عالم دا زور ناتے نوتے آئی کر ایک لفظ اکثر نات بندے شوقین مطلب نات خانے کو سلیندن ناتاں سنن دی خاطر سلیندن آدھر آندھا عالم پہ تے پردہ ناتاں بیٹھا ہوں دے اساں چاہتے ہیں لوگ دے عقیدے دے عمل دی اصلاح دی پوے اس زندگی سونی بن پوے اللہ دے قرآن دے مطابق بن پوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے مطابق بن پوے دنیا سونی بنے قبر سونی بنے حشر سونا تھی وے کل کوئی حضور دے کٹھے جنت ہی جویں دے پہ ابا سبحان اللہ تاک ہو جا سبحان اللہ فون تو سارے چاہیے بیٹھے ہو چاہیے بیٹھے کہنے بھی چاہیے بیٹھے سارے گلو ہو سی یہ پیا تھا تے بندہ فون دے علاوے تے ہوں نہ کرے تے پرلا دے پتی نیندرے چھوڑ کے لگا گئے یہ ہے کہ نہیں وہ پیچھے بلا دے وہ سنتا بیٹھی کوئی نہ آتے جیا جیا ہو گیا ہوں تو کر بیٹھا تو ہوں نہ کرو تو سبحان اللہ تا کو بیٹھے اچھی کو سبحان اللہ میں کو پتہ لگے میں کوئی مجمع آیا بیٹھا تعزیت دا پروگرام ہے مرحومت دی خاطر آئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ خیرات دا انتظام ہے اہتمام ہے یہ دا زندگی عرضی ہے میرے دوستوں مر وینے کشے نال نہیں وینی وینن یہ اعمال وینن یہ سبحان اللہ وینی ہے الحمدللہ ہو سی اللہ اکبر ہو سی حضور تے درود ہو سی صحابت اہل بیت نقش قدم ہو سی ایشو نال ویسی باقی ہر شے دوست کھڑ ویسن احباب کھڑ ویسن ہر بندہ کھڑ ویسی انسان نال اعمال ویسن
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی ترائش انسان دن حال وینجن یا دوست احباب ہوندن یا مال ہوندے یا اعمال ہوندن دوست والا دن ابا والا دے مردو تو ڈاڈا والا دے نانا والا دے دوست والا دن رشتہ دار والا دن مردو تو چار پئی تے کپڑے والا چاندن بندے دنال اعمال نال ویندن کیا ویندن آمال آمال سونے ہو سن بس والتا کبر ڈاڑی سونی بڑھ بیسی والتا آدھے کھڑے ہیں سی وہ کبر دی جلے گال آوے دے کبر کھٹے دے پورے دے پہمن تدفین کریں دے پہمن ان دے اتلی چھت پہ دے پہمن وہ اے سراغ بند کریں اے سراغ بند کریں وہ ایڈو گرہ لا سارے بندے صلاح دے دن کہیں نے سوچے پہ گل ہوا دا کیا انتظام کی دیوے دے ہیں اندرو روشنی دا کیا انتظام کی دیوے دے ہیں اندرو والی زندگی دا کیا انتظام کی دیوے ہیں میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی جیرا بندہ رب دا کلام پڑھ سی تے 5 وقت دی نماز پڑھ سی ان دے بعد قبر منور تھی ویسی قبر اتنی کھلی تھی ویسی جے تک انسان دی نگاہ ویسی قبر کھلی وسیع و عریض تھی ویسی ورنہ بندہ پاسا نہیں پتر سکتا دنیا دی خاطر گھریں دا انتظام ہے کوٹھا بڑھیں دے پہ ہو مال تے متا کٹھا کرنے دے پہ ہوتے بند کوٹھڑی دے اندر کیا انتظام کی دی بیٹے وے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی قبر کھلیوں میں دیئے میرے دو تو کہندی خطر کھلی تھی دیئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے میرے دو درت توجہ نہ سن کے وجہ جیرا بندہ مومن ہوئے جیرا بندہ رب دے کلام دی تلاوت کرندہ ہوئے جیرا بندہ 5 وقت نمازہ پڑھدا ہوئے اپنی زبان دی حفاظت کرندہ ہوئے اور اپنی زندگی کو بہترین بنیندہ ہوئے اللہ پاک ان وقت قبر اتنی کھلی کر دیتے جے تک انسان دی نگاہ ویندی ہے قبر اتنی کھلی ہوئے دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی جلے بدبخت بندہ قبر در ویندے رب دے کلام کو نہ پڑھن والا بندہ قبر در ویندے میرا دو درت توجہ کر میں تیرے دلے کو منور پیا کریں دا جیرا بندہ نمازہ نہیں پڑھدا غیبت بیٹا کریں دے تے بہتان بیٹا لیں دے الزامات بیٹا لیں دے تے جلے بندہ قبر در ویندے قبر اتنی گھٹی جو دی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلے دے در انگلے پاک سمجھائے اتنی تنگ تھی ویندی کہ پچھلے در پچھلا پہ وینجن میرے دو تو چھڑاؤن والا بندہ کوئی نہ ہو سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ متعلق آندے جلے قبرستان گزر دے ہن چہرہ زر تھی ویندہا اکھاں جو پانی شروع تھی ویندہا صحابہ پوچھ دیان امیر المومنین خیر تہے تو کئی دفعہ حضور نے جنت دی خوشخبری سنائیے کئی دفعہ فرمائے نے عثمان تو جنتی ہیں عثمان تو جنتی ہیں لیکن ایک کیا وجہ آدھے ایک پہلی سیڑھی ہے کامیاب تھی کہ اسے کامیاب ناکام تھی کہ اسے ناکام تو صدمہ گربانہ دی بھی جھانک کے دیکھوں مرنا ہر بندے ہے کفن ہر بندے پامنے ہر بندے نے زی روح چیز نے بہت جائے کیا چکھنے اے دیکھو کتنے لوگ ایسا تیاری کی تھی بیٹھے ہیں دنیا دی تیاری دہے قبر دی کتنی تیاری ہے آخرت دی کتنی تیاری ہے اے جہان عارضی ہے وہ عارضی نہیں وہ تو مستقل ہے میرا دوست قبر دی تیاری کر گھنو اپنے آپ کو غیبت کو بچاؤ اپنی زبان دی حفاظت کرو میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے جیرا بندہ مگو دو شہید دی ضمانت لے وے دیکھو پورے دو شہید ہوتے ہیں حضور نے پوری ہر چیز کو منجمد کر لی تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو شہید دی ضمانت لے ہو سب تو پہلے اپنی زبان دی ضمانت لے ہو ناجائز کلمہ نہ پڑھو غیبت نہ کرو بہتان نہ لو الزامات نہ لو حضور علیہ السلام نے فرمائے اپنی شرمگاہ دی ضمانت لے ہو کہیں انسان تے حیوان دی عزت برباد نہ کرو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا وارث ہے اگر وارث حضور علیہ السلام کو بڑھاونا چاہتے ہو دو شہید دی ضمانت پوچھی نہیں آپ سوچوں ایسا دو شہید دی کیا ضمانت لے سکتے ہیں کتنے لوگ بیٹھے ہو جب دو شہید دی ضمانت لے ہو میرے دوست اپنی زبان دی حفاظت کرو غیبت نہ کرو وڈے دا احترام کرو چھوٹے تے رحم کرو میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و تشدد کی تابع دہا حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اگر تمہیں کو آنکھیں تو میں پہاڑیں کو ملا کے کچل کے رکھ دے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا اللہ
میں کو رحمت للعالمین بنوائے کلام اللہ دے بات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ رحمت للعالمین بنائے ہوئے اگر میں معاف نہ کیتا معاف کرنا کون سکھے سی ہاں اون نبی دے عاشق تے گربان دے بھی جھان کے دیکھوں اسا کتنے لوگ عبادت ودے کرے دے ہیں سر عبادت کی میں ہے سر اٹھن کی میں ہے سر بہمن کی میں ہے سر علامن کی میں ہے حاکم سینہ رحمن کی میں ہے حضور بہترین نمونہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہم میرے بعد میرے صحابہ تے اہل بیت کو لکھا ہے حضور دے چشمدید گواہ صحابہ اور اہل بیت ہیں کونن اللہ جو سارے صحابہ اور اہل بیت حضور دے چشمدید گواہ ساری ایک آنکھ دا نور صحابہ ہیں دوجی آنکھ دا نور اہل بیت ہیں یہ اہل بیت صحابہ اہل بیت آپ ادھر روح ماؤ بینہمان میرے دوست میں روزانہ بات وداتا میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ما انا علیہ وصحابی میرے بعد میرے صحابہ کو لکھے حضور نے چشمدید گواہ صحابہ اور اہل بیت حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمدید گواہ صحابہ حضور علیہ السلام رب دا کلام پڑھیں رب دا کلام پڑھن والے صحابہ اور اہل بیت حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھے بان والے صحابہ تے اہل بیت حضرت علی جل مرزا شیر خدا حضور پہ کرے دے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیتے حضور علیہ السلام حضور پہ کرے دے پیر علی جل مرزا شیر خدا میرا دے دے سبحان اللہ نہیں بھی آکی یار ٹائم کیا تھی گئی میں کہتے مار کا تھک کے بنے میں نا صحیح اجا میں ہاں ڈھائی ترائے گھنٹے والا بندہ وہ مولوی ودن جی ادھے گھنٹے پونے گھنٹے آلے ہیں وہ ودن مولوی سے ادھے گھنٹے پونے بعد انہیں دانے کھوٹ بندہ اسا ہائیں آن کھوٹ لیکن تُسا تھکے بیٹھے ہوئے کچے علاقے دیو تو میں ہاں پکے علاقے دا سبحان اللہ تُسا نہیں بھی آکی دے الحمدللہ نہیں بھی آدے تُسا اچھے کو سبحان اللہ وظیفے قیمتی رسا جا سبحان اللہ آکھو تو وظیفے رسا جا قیمتی آگے میں تک وظیفہ دے سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ وظیفہ دے سے میں ان قیمتی لوگ وظیفے سنو چاہ ان دے بعد میں بس کرنا بھائی سلیم سے آرڈر تھی کہ وہ ان بس کروی میں نا صحیح چھٹی کرو مار کا تھکے بیٹھے نو چاوالی ٹھر دری نواسے کہ ٹھار کھا دو تتے کھان دے ہو ٹھار نہ پویں تھوڑی جائے ہوا شوا لگ پوے نماز پڑھ سو آج توبہ کر کے بڑھنی ہے بس یہ توبہ کرائے کہیں دا حق کھا دی بیٹھو انگلو ونجا معافی منگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی سیر کی دی حضور نے جہنم دے نظارے ڈیٹھے میرا دوست جہنم دی دیکھو دنیا دی گرمی برداشت نہیں ٹینٹ دے انظام کی دے سے جب دن قیامت کا وبا ہوگا اس دن باپ بیٹا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا نیزے دے برابر سورج کھڑا ہو سی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قیامت دیوار میرے دوستو سورج قریب ہوتی نیزے دے برابر کھڑا ہو سی کئی آدمی نو گوڑے تک پسینہ ہو سی کئی آدمی نو کمر تک پسینہ ہو سی کئی لوگ پسینے غارق ہو سن حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اگر کہیں بندے کو چھوٹے کو چھوٹا عذاب دیتا ہوئے تھی جہنم دی جتی انہیں پیریں چوسی دماغ سر تے کھوپڑی کھڑا کھول دو سی آپ سوچو انہیں لوگے دا کیا حال ہو سی جنہیں دی پوری جان جہنم میں پہ سڑ دیو سی یہ دنیا دی گرمی برداشت نہیں تھی ریٹھے ہوئے تھا یہ ٹینٹ نہ ہوئے تو کہنا بیٹھے ہوا تے ٹینٹ ہے ولائی تو گرمی تھی بیٹھی دنیا دی گرمی برداشت نہیں کریں دے جہنم دی بھاکیاں برداشت کرے سو میرا دوست اگر چاندے حضور صلی اللہ سفارشی ہوئے تو حضور دے ہر فرمان تے گردن جھکاؤ صحابہ تے اہل بیت نقش قدم تے چل دیو حضور علیہ السلام فرمائے او تک میں جنت نوے سان جب تک اپنے عاشق دے ہاتھی جات پا کے رویاں میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں جنت ہی ڈٹھیے میں جنت بھی سیر کی دیے میں جہنم دا نظارے ڈٹھن میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسے بنجے کو ڈٹھے میں جنہیں کو جہنم میں جو الٹا پلٹ کے دہن میں پوچھے کون لوگ ہیں انہیں آکھے جنہیں بندے رب دا کلام نہ پڑھ دیان حضور دے فرمان تے گردن نہ چکے دیان اللہ پاک جہنم میں الٹا پلٹ کے دے
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میں نیٹے کے جہنم دے پتھر نال انہیں دے سر پہ کٹے دیان تے سر پہ پیے دیان میں پوچھے کون لوگ ہیں میں کو عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او لوگ ہیں جن نماز ادا نہ کرے دیان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائیے میں ایسا اور طریقے جنہیں جہنم دی کیچی نال زبان پہ کرے دیان میں پوچھے کون عورتیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او عورتاں جرا چول خوری کرے جان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائیے ایسا عورتاں لٹھے میں جنہیں کو پیرے کلو پکڑ کے الٹا جہنم میں پلٹ کے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عورتاں کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیتا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عورتاں اوین جر خامد دی اجازت دے بغیر گھر دے بہر بھی جان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم لٹھے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دی جہنم دی کیچی نال زبان پہ کرے دیا اور جہنم دی لغام پہ پوے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اے لوگ کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیسا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او مولوی ہیں جنہیں جھوٹے مسئلے بیان کریں دیا لوگوں کو گمراہ کریں دیا لوگوں کو غلط بیانی کریں دیا جہنم دی کیچی نال زبان پہ کٹیں دے جہنم دی لغام پہ پویں دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو جہنم دے نظارے دیکھ اپنے آپ کو جہنم کو لو بچاؤ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رہی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دے پیٹ دے اندر میرے دوستو ناک تے وٹھویں داخل پہ کرے دیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اے کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سود خور لوگ ہیں جنہیں سود کھا دیا سود دا کاروبار کر دیا انہیں دے پیٹ دے ناک تے وٹھویں داخل پہ کرے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو آپ دیکھیں آکے صحابہ کو دیچنے آکے اہل بیت کو دیچنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات میں صحابہ تے اہل بیت کو آکے نے کہ توڑے انتنے میں جنت اندر بہترین محلات دیکھ کے آیا حضرت صدیق اکبر کو آکے نے جب تو جنت جو سے جنت دے 8 دروازے تیرے استقبال کے دل ہر دروازہ آکسی ابو بکر صلی جو آوے عمر کو آکے تیرا گھر جنت دیکھ کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں عثمان ہر نبی دنال بندہ ہو سی میرے نال عثمان تو ہو سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات میں علی جل مرزا شیر خدا کو فرمائنے علی تیرا گھر جنت میرے گھر دے سامنے ہو سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت حضرت علامہ توسوی صاحب نعرہ تکبیر میرے دوست سے بات یاد کر کے ونجو میں تو صاحب آپ دلیں کو منور پیا کریں نا اور حضرت علی جل مرزا شیر خدا دے دروازے تے اور پیر علی جل مرزا شیر خدا میرے دل دی دھڑکنے میرے دماغ دا سکونے میں دا میرے پیر علی دی شان ودے میں توسوی دا ایمان ودے حضرت علی جل مرزا شیر خدا ہوئے حضرت حسن مجتبہ ہوئے حضرت حسین شہید کربلا ہوئے حضرت زین العابدین ہوئے حضرت محمد باقر ہوئے جعفر صادق ہوئے موسیٰ قادم ہوئے علی اللہ محمد تقی علی نکی ہوئے حسن عسکری ہوئے یہ سارے قرآن مجید حافظ قاری نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا فاروق اعظم شان سیدنا عثمان ذو النورین شان سیدنا حیدر کرار شان اہل بیت کربلا کا شاہ حسین علامہ توسوی صاحب میرے دوست آخری بات کر کے میں تو صاحب آپ دلے کو منور پیا کرنا بھائی عمر فاروق نے گال کر چھوڑیے میرے دوست تو کربلا دی بات کی نے میں کربلا دی پیا بولے نا حضرت حسین کرب و بلا دے اندر کھڑے میرے دوست تو نہ رب دا کلام کو چھوڑے سی نہ اذان کو چھوڑے سی نہ نماز کو چھوڑے سی حضرت حسین دی شہادت تھئیے نماز پڑھ دیوئے تھئیے حضرت حسین دی شہادت تھئیے حضرت حسین جنتیے تے جنتی نوجوانے دا سردار حضرت حسین دی شہادت تھئیے میرے دوست
دوستو سجدے دے اندر تھئیے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی میرے اکابرین اے بات تحریر کر گئے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جیدی موت جیویں آسی میرے دوستو قیامت والی وار اوہیں اٹھایا ہوئے تھی حضرت حسین کرب و بلا دن اٹھ سی اور لفظ آدھا پیو سی سبحان ربی العالی میرے دوستو اے بات یاد کرو حضرت حسین شہید ہے حضرت حسین شہید ہے حضرت حسین جنتی ہے حضرت حسین حسن تے حسین جنتی نوجوانان دے سردار حضرت حسین کامیاب تھے حضرت حسین دلیر آدمیاں اے بات کر گئے اے ہاتھ خنجر تے آ سکتے اے ہاتھ یزید دے ہاتھ نہیں آ سکتا سر کٹا سکتا لیکن میرے دوستو یزید دے ہاتھ بیعت نہیں کر سکتا حضرت حسین کامیاب تھے اللہ پاک نے اپنے کلام اللہ دے بات واضح طور تے بیان کی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جیڑا بندہ میرے نام تے کٹ ونجے جیڑا بندہ میرے نام تے شہید تھی ونجے شہید زندہ ہے لیکن تو کو شعور نہیں حضرت حسین کامیاب تھے حضرت حسین کامیاب تھے حضرت حسین کامیاب تھے حضرت حسین کامیاب تھے حضرت حسین دلیرہ اصل حسینی لوگ ہیں کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ تکبیر تو میرے والد صاحب دی محبت دیکھو میرے نا حسنین رکھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے سڑے دے ہن پتریں کو ڈوہترے کو اپنی اولاد کو سڑے دے ہن ڈوہائیں کو کٹھے سڑے نہ تو حسنین کر کے سڑے دے ہن میرا دو اصل حسینی ہیں اللہ نے میں کو بیٹا لیتے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حیات ہن میں پوچھے بابا جی ایسا والد صاحب بابا سڑے دیا تھے ادھر نا کیا رکھوں فرمائنے میں تیرے نام رکھے حسنین میرا دل آدھے تو اگر بیٹے دا نام رکھی نہ رکھتا زین العابدین میرے شان زین العابدین شان امام باقر شان سیدنا امام جعفر صادق نعرہ تکبیر اصل حسینی ہیں دیکھو اسا اولاد دنا آپڑا نا اسد منن والے لوگ ہیں اتحادی لوگ ہیں تو کوئی آقسان صحابہ دے اہل بیت دے نقش قدم تے چلو قرآن مجید دی تلاوت کرو ایک آخری گال کر کے بعد دل منور پہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوت دے بیٹھن جبرائیل امین ہے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی دنیا تر ساتھی گئے ایک حضرت امیر معاویہ ہے وہ حضور دا سالاوی ہے حضور دا ہمسلف بھی ہے حضور دا سالو بھی ہے کاتب وحی بھی ہے اور حضرت حسین دا صحابی ہے علی اکبر دا نانا بھی ہے اندر ہے حضرت امیر معاویہ اے امیر معاویہ نہیں اے معاویہ بن معاویہ المزنی ہے دنیا ترست ہے جبرائیل امین ہے آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن معاویہ المزنی دنیا ترست ہی گئے کیا انہا جنازہ پڑھے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور جنازہ پڑھے ساں حضور علیہ السلام نے فرمائے ضرور پڑھے ساں آمادگی دا اظہار فرمائنے جنازہ گھن ہو حضور علیہ السلام لٹھے کہ اندہ پیغام گھن کے آنے والا بندہ تمام فرشتیاں سردار ہے نوری مخلوق دا سردار ہے جبرائیل امین ہے رب دا پیغام گھن کے آئے تو میں دو آئے کہ جنازہ تسا پڑھو میں تمام نبی دا سردار ہاں حضور نے آمادگی اظہار کی تھے فرمائنے جنازہ گھن لو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پرنے کو حرکت لیتی ہے فوراً جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صفحہ تیار کرو دو صفحہ تیار تھیں دو صفحے اندر ایک صفحے اندر 70,000 فرشتہ کھڑا ہا دو صفحے 1,40,000 فرشتہ کھڑا ہا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھائے جنازہ پڑھا کے جبرائیل امین کو اے بات فرمائے نے جبرائیل میں بندے دی زیارت کرنا چاہتا میں بندے کو دیکھنا چاہنا حضور علیہ السلام اگو تو تھین جبرائیل امین ونجے کپڑا ہٹائے جلے کپڑا ہٹائے تو حضور علیہ السلام زیارت فرمائیے حضور علیہ السلام جبرائیل پوچھے جبرائیل یہ کیا کم کریں دا ہا کہ دا پیغام تو گھن گیا ہیں جنازہ میں پڑھے اور مغفرت دعا 1,40,000 فرشتے نے کی دیئے کیا کم کریں دا ہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اڑدا ہا باندھا ہا کھاندا ہا پیندا ہا چلدا ہا فارغ تھیندا ہا سورت اخلاص کو کثرت نال پڑھدا ہا دنیا تروست ہے اللہ پاک نے فرمائے جبرائیل جا پاک پیغمبر کو آکینا جنازہ آپ پڑھا
یہ سورت اخلاص دے برکات کر رسنا سورت اخلاص ایک دفعہ پڑھو 10 سپارہ ثواب ہے، دو دفعہ پڑھو 20 سپارہ ثواب ہے، 3 دفعہ پڑھو پورے 30 سپارہ ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ روزانہ صبح دی نماز دے بعد سورت یاسین پڑھن دے بعد اگر ایک تسبیح سورت اخلاص الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا عذاب الميزان۔ اے اللہ سر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ پروگرام اور بارگاہ قبول منظور فرما، اے اللہ مرحوم دی قبر کو جنت باغ بنا، اے اللہ مرحوم دی قبر کو جنت باغ بنا، اے اللہ محترم اسماعیل صاحب کو بزرگ خدا و صاحب کو اللہ انہیں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ نے دکھا دے رحمت عطا فرما، اے اللہ جنہیں احباب